بٹ وہاں بیٹھ کر یہ کہنا طالبان کے امبیسڈر نے لاہور کو انڈین سٹی قرار دے دیا. پاکستان کو میسج دینا. افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد بھارت اور طالبان رجیم کے درمیان بڑھتے سفارتی روابط نے خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تشویش میں اضافہ کر دیا ہے. یہ کھلاڑی ہیں بڑے سیدھے سے اور بڑے سیریس کھلاڑی ہیں. یہ کیا میسج ہے پاکستان؟ نہیں، بڑی سیدھی سی میسج ہے. ابھی ہم سفر کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو باقی نیبرز ہیں افغانستان کے؟ افغانستان کی حکومت کو 5 سال ہو چکے، مکمل ہو چکے. عالمی جریدے دی ڈپلومیٹ کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے درمیان تنازع کے دوران بھارت اور طالبان کے سفارتی تعلقات مزید مضبوط ہوئے. اب سننے میں آیا کہ ایران کے جو امبیسڈر ہیں وہ بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور انڈیا اس وقت ان کو ہر قسم کی امداد دینے کے لیے تیار ہے. لیکن خیر انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو چائنا کے سفیر ہیں انڈیا کے اندر وہ بھی اس ایونٹ میں گئے ہیں. چائنا کے سفیر بھی اس ایونٹ میں پہنچے ہوئے ہیں، اور صرف یہ نہیں، اور ملکوں کے سفیر بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں. ہمارا تو خیال یہ تھا نا کہ اگر اشرف غنی کی حکومت گرتی ہے اور طالبان آتے ہیں تو کم از کم جو بھارت کو اسپیس ملی ہوئی تھی پچھلے 20 سالوں میں افغانستان میں وہ ختم ہو جائے گی، لیکن وہ ہو نہیں پایا. پاکستان نے کہاں غلطی کی؟ دونوں کے درمیان تعلقات کی اتنی خرابی ہو جائے کہ ایک دوسرے پر حملے ہوں اور ایک دوسرے کے خلاف زبان ایسی استعمال ہو رہی ہو کہ جو کبھی ماضی میں سنی نہ گئی ہو. جے ہند دوستو، ویری وارم ویلکم ٹو ہندوستان اسپیشل چینل. جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا، بھارت میں افغانستان کے پربھاوی راجدوت نور احمد نے لاہور کو بھارت کا شہر قرار دے دیا ہے. اس سے پاکستان خاصا پریشان دکھائی دے رہا ہے. بھارت میں افغانستان کے پربھاری راجدوت نور احمد نور نے سوموار کو کہا کہ کابل اور نئی دلی کے بیچ مضبوط رننیتک، راجنیتک بھروسہ، آرتھک ساجھیداری اور سبندوں کی نرنترتا سے نہ کیول دونوں دیشوں کو لابھ ہوگا بلکہ اس سے چھیتری استھرتا اور سمردھی کو بھی بڑھاوا ملے گا. انہوں نے اس دوران لاہور کو بھارتی شہر قرار دے دیا ہے. نور نے یہ ٹپنی دلی استھت افغانستان کے دودھاواس میں وکٹری ڈے یعنی 15 اگست 2021 کو کابل میں طالبان کی سطح میں واپسی کی 5ویں سالگرہ منانے کے لیے آیوجت کاریہ کو سمبودھت کرتے ہوئے کی. 5 سال پہلے طالبان کے سطح پر قبضہ کرنے کے بعد افغانستان کی اور نئی دلی میں پہلی بار آدھیکارک روپ سے کوئی ساروجنک کاریہ آیوجت کیا گیا تھا. دوستو اس وقت انڈیا کے اندر تو بہت گہما گہمی ہے، اور وہ گہما گہمی اس طرح ہوئی ہے کہ جناب انڈیا کے اندر جو افغانستان کی ایمبیسی ہے وہ تھوڑا سا ایکٹیو ہوئی ہے، اور وہ اپنا قومی دن جو ہے وہ منا رہے ہیں. تو نیشنل ڈے کے حوالے سے تقریبات جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ انہوں نے ایونٹ 17 کو کیا، یہ میرے خیال ہے انڈین گورنمنٹ کے کہنے پہ کیا ہوگا، اور ظاہری بات ہے ان کو پیسے بھی انڈین گورنمنٹ نے ہی دیے ہوں گے کہ آپ یہ کام کر لیں اور آپ اپنے آپ کو ڈپلومیٹکلی تھوڑا زندہ رکھیں. ٹھیک ہو گیا نا جی؟ تو وہ تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اصل مقصد جو ہے وہ ڈپلومیٹکلی زندہ رکھنا ہے. لیکن خیر انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو چائنا کے سفیر ہیں انڈیا کے اندر وہ بھی اس ایونٹ میں گئے ہیں. چائنا کے سفیر بھی اس ایونٹ میں پہنچے ہوئے ہیں، اور صرف یہ نہیں، اور ملکوں کے سفیر بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں. which gives a message کہ طالبان کو بہت سارے ملکوں کی سپورٹ حاصل ہے، کوئی ایک ملک کی سپورٹ نہیں ہے. تو اس چیز کو تھوڑا سا ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ طالبان جو ہے وہ بیسیکلی کس گیم کے کھلاڑی ہیں. انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ طالبان کو یہ سپورٹ دے رہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈپلومیٹکلی پولیٹیکلی ریلیونٹ رکھیں. اور جو مجھے پتہ چلا ہے جو کہ بڑا انٹرسٹنگ سینیریو ہے کہ طالبان جو ہیں وہ انڈیا کے اندر رہ کے امپورٹنٹ چیزیں کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں انہوں نے کہا جی کہ ہمارے جو شہر ہیں کابل، ہرات، قندھار، ٹھیک ہے جی، وہ انڈین ٹریڈرز کو اور کاروانز کو ویلکم کیا کرتے تھے، جبکہ دلی، اور اس نے ایک لفظ بولے انڈین سٹیز سچ ایز دلی اینڈ لاہور بینیفٹ ہوتے، فائدہ اٹھاتے تھے افغان اسکالرز، پوئٹس، صوفیز.
اچھا مزے کی بات ہے یہ طالبان کسی افغان اسکالر پوئٹ صوفی کی بات نہیں مانتے, ٹھیک ہے, نہ ان کے ویوز رکھتے ہیں, لیکن یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو وہ سمجھتے ہیں. سو انڈیا طالبان کے امبیسڈر نے لاہور کو انڈین سٹی قرار دے دیا. سمجھ رہے ہیں, یہ کھلاڑی ہیں, کھلاڑی بڑے سیدھے سے اور بڑے سیریس کھلاڑی ہیں. اب سننے میں آیا کہ ایران کے جو امبیسڈر ہیں وہ بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں, ایران کے امبیسڈر بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بہت سارے ملکوں کے مطلب رشیا, چائنا, عراق, قطر, یو اے ای, پیلسٹائن, نائجر, عمان, منگولیا, سربیا, اور پاکستانیوں کو تو ظاہری بات ہے انہوں نے نہیں بلایا ہوگا, ظاہر بات ہے ان کو پتہ تھا. انڈیا نے اپنا ٹاپ جو آفیشیل ہے وہ بھیجا ہے, وہ آفیشیل جو فارن آفس میں ظاہری بات ہے ہیں وہ بھیجے ہیں. تو یہ ایک اٹ گیوز اے میسج کہ جو انڈین گورنمنٹ ہے وہ افغانستان کے اندر اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانا بھی چاہتی ہے, افغانستان کے اندر اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانا بھی چاہتی ہے, اینڈ ابو آل طالبان کو ایک فری ہینڈ دینا چاہتی ہے کہ وہ انڈیا کے اندر اپنی ایکٹیویٹیز کر سکے, ایک اسپیس جو ہے وہ دے سکے. تو اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ, اور خاص طور پہ جو بات وہ کر رہے ہیں افغانستان کے امبیسڈر صاحب کہ جناب یہ سارے اینشینٹ سٹیز جو تھے افغانستان کے یہ انڈین بزنس مین کو ویلکم کیا کرتے تھے, اور دلی اور لاہور, ٹھیک ہے, دلی اور لاہور, وائل انڈین سٹیز سچ ایز دلی اینڈ لاہور. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جان بوجھ کے پاکستان کو تھوڑا سا وہ جسے کہتے ہیں نا غصہ دلانے کی, اور یہ کہنا کہ جی تم تو کوئی ویلیو نہیں ہے, تم تو دیکھو نا تم تو انڈیا کا حصہ ہوا کرتے تھے, جو ایک اس وقت سچویشن تھی آج سے مطلب obviously انڈیپینڈنس پہ. تو ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ کہ طالبان ول بی یوزڈ, طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف بڑے زبردست قسم سے یوز ہوں گے اور ہو رہے ہیں, اور طالبان کو پتہ ہے اس چیز کا کہ ہمیں یہ یوز ہونا ہے. وہ کیوں یوز ہونا ہے؟ بیکاز دیٹ گیوز, اس سے ان کو لیوریج ملتی ہے, ان کی اپنی لیوریج بنتی ہے نا, ملتی ہے لیوریج. تو یہ چیز جو تھوڑی سی وی ہیو ٹو سی اینڈ اینالائز دیٹ. میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ وکٹری ڈے 17 اگست کو کرنا بیسیکلی مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ ہے کہ انڈیا کیونکہ مصروف تھا 15-16, تو وہ ٹھیک ہے انہوں نے کہا 2 دن کی بریک دے دو تاکہ ہم تمہیں پراپر کوریج مل سکے, آپ کو پراپر کوریج مل سکے.